فبأي آلاء ربكما تكذبان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلكم وجعلنا لهم أزواجا وذرية وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي موضع آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، حفاظ اعظام اور برادران اسلام، ہماری پردہ نشین ماں اور بہنیں، آج بڑی مسرت اور شادمانی کی گھڑی ہے کہ آج محترم جناب ایڈوکیٹ عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی کا عقد مسنون ہونے جا رہا ہے، اور اس مسنون اور مبارک موقع سے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے ایک مختصر سی مجلس منعقد کی گئی ہے۔ میں بہت ہی مختصر وقت میں آپ کے سامنے نکاح سے متعلق چند ضروری باتیں عرض کروں گا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات ارضی میں مرد و عورت کو دو اہم ستون بنایا ہے۔ اللہ کی مشیت رہی کہ جب جنت جیسی پرکیف جگہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو یکسانیت اور بوریت محسوس ہونے لگا تو رب کائنات نے اماں حوا علیہ السلام کی شکل میں ایک ہمدم، ایک ہمساتھ اور دکھ سکھ کا ایک ساتھی عطا فرمایا، اور یہ رفاقت کروڑ سال گزرنے کے باوجود اپنے آپ میں ایک بڑی حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مرد و عورت کے لیے فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم اس کے لیے لباس ہے۔ حضرات، آپ غور کیجئے کہ لباس کے مقاصد کیا ہیں۔ لباس کے مقاصد میں سب سے پہلا مقصد ہے ستر پوشی۔ انسان
پوشی کے لیے، یعنی اپنے جسم کو ڈھانکنے کے لیے، بے پردگی سے بچنے کے لیے. اور لباس کا دوسرا مقصد ہے آرائش و زیبائش. انسان لباس اس لیے پہنتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کی آرائش ہو، اس کی زیبائش ہو، وہ خوبصورت نظر آئے. اگرچہ اللہ نے دنیا کے اندر انسان کو بے لباس پیدا کرتا ہے، لیکن وہ انسان جو بے لباس پیدا ہوتا ہے، اگر وہ بڑا ہوتا ہے اور بے لباس گھومتا ہے تو وہ کسی کو بھی محبوب نہیں ہوتا، وہ کسی کو بھی پسند نہیں آتا، وہ اپنے آپ میں ایک بھولاپن محسوس ہوتا ہے، وہ کسی کو بھی ایک نظر نہیں پاتا، بلکہ دنیا اسے نکارتی ہے، دنیا اسے برا بھلا کہتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ لباس کا ایک مقصد زیب و زینت ہے. اور لباس کا تیسرا مقصد سرد و گرم سے حفاظت. لباس ہمیں گرمی سے بھی بچاتا ہے اور لباس ہمیں سردی سے بھی بچاتا ہے. یہ تین بنیادی مقاصد ہیں لباس کے: سرپوشی، آرائش و زیبائش اور سرد و گرم سے حفاظت کرنا. جب اللہ نے ایک مرد اور عورت کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب لباس سرپوشی کرتا ہے تو جب انسان کے پاس ایک عورت آتی ہے اور شریعت کے جائز طریقے کے مطابق نکاح کے بندھن میں بندھ کر سنت کے مطابق جب وہ آتی ہے تو وہ عورت اس مرد کے عیب پوشی کرتی ہے. وہ عورت مرد کی عیب پوشی کرتی ہے. اب دنیا اسے غلط نگاہ سے نہیں دیکھے گی. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ شادی شدہ ہے اور یہ دوسروں کے اوپر نظر نہیں اٹھائے گا. اس کے بہت سارے عیب اس کے چھپ جاتے ہیں. گویا کہ یہ ایک ایسی گہرائی اور گہرائی ہے کہ جو مرد و عورت ایک دوسرے کے لیے اور موقع سے اس کی عیب پوشی کرتی ہے اور اسی طرح وہ ایک دوسرے کے لیے زینت بھی ہے. ایک مرد کسی غیر عورت کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے روڈ کے اوپر اگر وہ نکل جائے تو دنیا ترچھی نظر سے دیکھتی ہے، اسے غلط کہتی ہے دنیا، اور اسے نہ جانے کتنے ٹون کسے جائیں گے اور اس کے اوپر نہ جانے کتنے تانے کسے جائیں گے. لیکن جب وہ نکاح کے بندھن میں بندھ جاتا ہے اور پھر اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بھی اگر چلتا ہے تو دنیا اسے برا نہیں کہتی ہے، بلکہ دنیا اسے ایک محفوظ عمل کی نظر سے دیکھتی ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور قرآن کریم کی آیات کو سامنے رکھنے کے بعد معلوم ہوگا کہ دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ بالکل تضاد ہے. مرد کو اللہ نے مضبوط اعصاب والا بنایا، مرد کو اللہ نے مضبوط دل والا بنایا. جسم جسہ کے اعتبار سے بھی اللہ نے مرد کو مضبوط بنایا، جبکہ آپ غور کریں تو عورت بالکل نازک ہوتی ہے، وہ نرم ہوتی ہے. دل کے اعتبار سے بھی، جسم و جسہ کے اعتبار سے بھی. اب آپ غور کیجئے کہ ایک سخت چیز ہو اور اس کے مقابلے میں ایک نرم چیز ہو تو کمفرٹیبل نہیں ہونا چاہیے. دونوں کے درمیان ٹکراؤ
ذات دنیا کے اندر پیدا فرما دی کہ ایک مضبوط چیز کے ساتھ ایک نرم و نازک کو باندھ دیا اور یہ دنیا کے اندر دوا ہے. گویا کہ مرد و عورت ایک دوسرے کے لیے لازم و مجبور ہے. یہ کائنات ارضی عورت کے وجود کے بغیر سونا ہو جائے گا. یہ کائنات عورت کے وجود کے بغیر بالکل بے معنی ہو جائے گا. اس دنیا کی رنگ و بو، اس دنیا کی رونق، اس دنیا کی چہل پہل، اس دنیا کی خوشنمائی، اس دنیا کے اندر جتنے بھی شادمانیاں دیکھ رہے ہیں تو یہ صرف اور صرف عورت کے وجود کی وجہ سے، کیونکہ یہ سنت آدم علیہ السلام سے آ رہی ہے اور ہمارے نبی کی سنت تو ہے جس کی میں تفصیل بیان کروں. اللہ رب العزت نے اس نظام کو اتنا مستحکم اور مضبوط بنایا کہ آپ جب سوچیں گے، غور کریں گے، فکر کریں گے تو معلوم ہوگا کہ نکاح ایک ایسا تعلق ہے جو فکر اعتدال کے ساتھ اور بالکل توازن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے. انسان فطری طور پر بہت ساری چیزوں کے متبادل ہوتا ہے. انسان کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو پینے کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو لباس کی ضرورت ہے، انسان کو ہوا کی ضرورت ہے، انسان کو زمین کی ضرورت ہے، انسان کو دنیا بھر کی بے شمار ضرورتیں فطرت ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے عورت کو بھی ایک فطری ضرورت بنا کر پیش کیا ہے، لیکن اس میں اعتدال ہے. اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ عورت مرد کے جنسی خواہشات کا سامان ہے، یہ نہیں کہا کہ عورت مرد کے لیے صرف جنسی خواہشات کا سامان ہے، یہ نہیں، بلکہ جنسی خواہشات کی تکمیل کے ساتھ ساتھ یہ ایک فطری تقاضا ہے، یہ ایک فطری ضرورت ہے اور یہ ایک فطری نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے افزائش نسل کے لیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کی بقا کے لیے اس دنیا کے اندر اس تعلق کو قائم فرمایا. لوگ یہ نہ سمجھیں کہ انسان صرف اس لیے نکاح کرتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کرے، اپنی جذبات کی تکمیل کرے. اللہ نے تو نکاح کو عبادت بنایا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الایمان فلیتقی فی نصف الباقی. کہ جب انسان نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے تو اس نے آدھا ایمان مکمل کر دیا اور اسے آدھے ایمان کے بارے میں ڈرتے رہنا چاہیے. فَلْيَتَّقِي فِي النِّصْفِ الْبَاقِ. نکاح صرف ایک ایسا عمل کہ جس سے ہمارے آدھے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے اور صرف آدھے ایمان کے بارے میں ہمیں فکر کرنی ہے، ڈرتے رہنا ہے. کتنا بڑا عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں رسولوں کی سنت ہیں. 4 چیزیں رسولوں کی سنت ہیں. نمبر 1 شرم و حیا کا خیال، نمبر 2 مسواک کا اہتمام، نمبر 3 عطر کا استعمال، نمبر 4 نکاح کا انتظام. اسلام نے جتنا شرم و حیا کے اوپر زور دیا ہے کسی مذہب کے اندر نہیں مل سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک جز ہے، شعبہ ہے. اور کہاوت ہے عربی کے اندر کہ اذا فات الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب تیری حیا گئی تو تو جو چاہے کر.
انسان کے پاس جب تک حیا ہوتی ہے تو اس حیا کی وجہ سے انسان اللہ سے بھی ڈرتا ہے اور وہ اعلان وہ غلط کام نہیں کر سکتا ہے. جس انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے، جس انسان کے اندر سے شرم ختم ہو جائے، وہ انسان سرے عام گناہ کرتا ہے، وہ انسان سرے عام برائیاں کرتا ہے، وہ انسان سرے عام دنیا بھر کے جرائم کرتا ہے. لیکن حیا ایک ایسی چیز ہے جو اسے ہر لمحے ہر قدم پر روکتی رہتی ہے کہ تو برائی نہیں کر سکتا ہے، تو جرائم نہیں کر سکتا ہے، تو بدی نہیں کر سکتا ہے، تو اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. تو نبیوں کی پہلی سنت میں نے کیا بتائی؟ شرم و حیا کا خیال. ہم جب تک با حیا رہیں گے، جب تک ہم با شرم رہیں گے، تو اس وقت تک کہ ہمارے پاس برائیاں آنے سے رکی رہے. بے حیائی آئی، برائی آئی، کیونکہ خود بے حیائی ہے برائی. اور دوسری سنت فرمائی کہ مسواک کا اہتمام. نبیوں کا سنت، نبیوں کی سنت، رسولوں کی سنت ہے. چونکہ مجلس نکاح کی ہے، اس لیے میں مسواک پر زیادہ روشنی نہیں ڈالوں گا اس وقت. تیسری چیز ہے عطر کا استعمال. یہ بھی رسولوں کی سنت ہے اور عطر کے جو فوائد ہیں وہ بھی اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. چوتھی چیز ہے نکاح کا انتظام، جو یہ مجلس ہے. تو رسولوں کی سنت نکاح کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا جو ہمارے آخری نبی ہیں، اور میں نے شروع ہی میں بتا دیا کہ جو سب سے پہلا نبی ہے، جو سید، جو ابو البشر ہیں، جو اس دنیا کو آباد کرنے کے سب سے پہلے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہے، ان کی شادی جنت میں ہوئی. تو نکاح جنت سے شروع ہوا ہے اور یہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا، رہتی دنیا تک برقرار رہے گا. یہ آدم سے شروع ہو کے حضرت سیدنا علی نبینا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جب پہنچا تو اس کی امت کو بھی ضروری ہے کہ وہ اس کو انتظام کرے، اس کو لازم کر لے کہ وہ نکاح کرے. قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا، جو آیت میں نے شروع کے اندر تلاوت کی کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكُمْ، کہ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے. اے رسول، ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ان کے لیے ہم نے بیویاں اور بچے بنائے. گویا اللہ نے خود اعلان کر دیا کہ یہ صرف آپ کی سنت نہیں بلکہ آپ سے پہلے بھی جو رسول دنیا کے اندر ہم نے بھیجے ہیں وہ لوگ ہم نے بھی نکاح کیا، ان کو بھی ہم نے بیویاں عطا کی اور ان کی بھی اولادیں ہوئیں. تو قرآن سے شروع، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود فرمایا کہ النکاح من سنتی، کہ نکاح کی سنت. فمن رغب عن سنتی، سو جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا، میری سنت سے منہ موڑے گا، میری سنت سے منہ پھیرے گا، فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے. اس حدیث کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص نکاح نہیں کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر وہ نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روش بتائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لے کر آئے، اس دین کے اوپر اس کا دین نہیں ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ نکاح بابرکت عمل ہے جو بہت ہی مقدس ترین عبادت ہے. اس کو اللہ نے اور رسول نے فرمایا کہ اسے انتظاماً کرنا ہے. پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس نکاح کے تعلق سے جو ہدایات فرمائے، ان ہدایات میں سے میں مختصر ان 3 آیتوں کی طرف
इशारा करना चाहता हूँ। जो वो 3 आयतें आज भी खुतबा निकाह के अंदर काजी साहब पढ़ेंगे और हर निकाह के अंदर काजी साहब उस 3 आयतों को पढ़ते हैं, जिसमें से पहली आयत है कि या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुम रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शुरू ही में कहा कि या अय्युहन्नास तक़वा इख्तियार किया। तक़वा किस चीज का नाम है? अगर हम इसका एक्सप्लेन उर्दू में एक वर्ड से करें तो ये मतलब है कि अल्लाह से डरना है। तक़वा का मतलब अल्लाह से डरना है। हम जो दुनिया के अंदर अल्लाह के अहकामात को और अल्लाह की मनहियात को फॉलो करते हैं, मतलब अल्लाह ने जिन कामों का हुक्म दिया है उनको हम करते हैं, और जिन कामों से अल्लाह ने हमें रोका है उन कामों से हम रुकते हैं, ये तक़वा है। गोया कि नमाज पढ़ना तक़वा है, रोजा रखना तक़वा है, ज़कात देना तक़वा है, अल्लाह ने माल अता फरमाया है तो हज पे जाना तक़वा है, कुरान की तिलावत तक़वा है, तस्बीह तक़वा है, तहलील तक़वा है, ये सारी चीजें तक़वा ही तो है। और अल्लाह ने कहा कि ज़िना नहीं करना है, अल्लाह ने कहा झूठ नहीं बोलना है, अल्लाह ने कहा कि चुगलखोरी नहीं करनी है, अल्लाह ने कहा कि ग़ीबत नहीं करनी है, अल्लाह ने कहा कि दुनिया का कोई मनहियात को अंजाम नहीं देना है, और हम नहीं देते हैं तो ये भी तक़वा है, क्योंकि हम अल्लाह के ऑर्डर को फॉलो करते हैं। अल्लाह का ऑर्डर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होगा, अल्लाह का ऑर्डर मुस्बत और मनफी दोनों होगा। अल्लाह ने कहा कि ये काम करो, हमने किया, तक़वा है। अल्लाह ने कहा कि ये काम मत करो, हमने नहीं किया, ये तक़वा है। इस आयत के अंदर अल्लाह ने सबसे पहली हिदायत जो अता फरमाई कि या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, कि ऐ लोगों डरो अपने उस रब से, अपने उस परवरदिगार का तक़वा इख्तियार करो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, एक जान से पैदा किया, और वो जान क्या है? सबसे पहले अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, फिर आपस में दोनों का निकाह हुआ, और ये सिलसिला इंसानी दुनिया के अंदर हुआ। दूसरी आयत उसके अंदर भी गौर करेंगे तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इसके अंदर भी अल्लाह ने तक़वा का हुक्म दिया कि ईमान वालों अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो। तीसरी आयत जो निकाह के खुतबे में पढ़ी जाती है वो है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। मेरे मोहतरम गौर कीजिए, इस आयत के अंदर भी सबसे पहले हिदायत है कि अल्लाह से डरो। मैंने तीनों आयत को आपके सामने इसलिए पेश किया कि ये खुतबे के अंदर जो निकाह का खुतबा है उसमें ही क्यों पढ़ा जाता है। जुमा में आमतौर से ये आयत नहीं सुनेंगे आप, ये तीनों आयत जुमा में नहीं सुनेंगे, जुमा के खुतबे में, ईदैन के खुतबे में नहीं सुने, दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई अलग नहीं है मसले के उनसे, लेकिन किसी खतीब को आप ये तीनों आयत पढ़ते अगर सुनेंगे तो वो निकाह के
हक़ रसूल। आखिर कुछ तो वजह होगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों आयत का सिलेक्शन क्यों किया इस खुतबे निकाह के लिए। कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो वजह होगी। जाहिर है कि इस खुतबे निकाह में इस तकवा वाली आयत को अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाल कर ये पैगाम दिया कि खास तौर पर ये पैगाम और वैसे होने वाला जो रिश्ता है, जो मियाँ और बीवी बनने वाले दो फर्द हैं, और जो इंसान के दरमियान जो एक अटूट बंधन जुड़ने जा रहा है, जो एक मर्द और औरत मियाँ बीवी बनने जा रही है, उसको हिदायत दी जा रही है, उसको ये पैगाम दिया जा रहा है कि मर्द को भी कि शौहर को तुम्हें तकवा इख्तियार करना है और बीवी को भी कि तुम्हें तकवा इख्तियार करना है। यानी दोनों को ये मैसेज दिया गया कि बीवी को भी अपने शौहर के हुक्म मानना है और शौहर को भी अपनी बीवी के हुकूक पूरे करने हैं। ऐसा तो नहीं कि शौहर बीवी से रोटी पकवा के खाता रहे, उससे कपड़ा धुलवाता रहे, उससे घर की सफाई करवाता रहे, उससे दुनिया भर के काम करवाता रहे और उसके जो हुकूक हैं उस पर तवज्जो न दे। ये तो बहुत बड़ा जुल्म अजीम होगा। और ये भी नहीं हो सकता है कि शौहर कमा के बीवी की हर जरूरत पूरी करता रहे और बीवी शौहर की नाफरमानी करती रहे, ये भी नहीं हो सकता है। आप हज़रात सुकून का मुज़ाहरा करें, इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये मजलिस खत्म हो जाएगी। चंद बातें और आपसे अर्ज करनी है और उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ होगी और उसके बाद फिर ये मजलिस बर्खास्त होगी। और नमाज दुआ के बाद होगी, इसलिए कोई ये न समझे कि उधर नमाज जमात खड़ी हो जाएगी। इंशाअल्लाह दुआ के बाद ही नमाज जमात खड़ी होगी, इसलिए सुकून से रहें। बहुत जल्द ही मैं अपनी बातों को समेट कर दुआओं पर आता हूँ इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को बाबरकत और एक मुक़द्दस अमल बताया है, उस अमल में एक दूसरे के ख्याल रखने का हुक्म फरमाया है। औरत के लिए भी पैगाम है और मर्द के लिए भी पैगाम है, यानी होने वाले मियाँ बीवी के लिए ये पैगाम है कि हत्तल इम्कान एक दूसरे का ख्याल करें। ऐसा ना हो कि बीवी को शिकायत रहे कि शौहर हमारी जरूरत पूरी नहीं करता है और शौहर को ये शिकायत ना हो कि बीवी मेरी बात नहीं मानती है, मेरी नाफरमानी करती है, मेरी हुक्म उदूली करती है। जब ये अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल जाएगा तो याद रखिए कि वो घर बिगड़ जाएगा। सबसे बड़ी बात जो होती है निकाह के अंदर या होने वाले मियाँ बीवी के अंदर, वो है दोनों का मिजाज का मिलना। अगर मिजाज नहीं मिला तो लाख कोशिश के बावजूद वो घर टूटने के कगार पे चला जाता है। इसलिए हिकमत से काम लेना होगा, शौहर को भी हिकमत से काम लेना होगा, बीवी को भी हिकमत से काम लेना होगा। कभी बीवी को सब्र करके और तकलीफ को बर्दाश्त करके मशक्कत उठा करके मुजाहरा करना होगा इस घर को बसाने के लिए। तो कभी शौहर को भी अपनी बीवी की कड़वी कसेली बातों को नजरअंदाज करना, अलग पर हमारे हर ऑर्डर को फॉलो करें और हमारे हर हुक्म को माने। तो याद रखिए कि ये तो जब ही होगा जबकि अव्वले दिन से वैसी बीवी आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर बीवी के मिजाज में भी सख्ती है, बीवी के मिजाज में भी अगर बर्दाश्त करने की
بہت زیادہ قوت نہیں ہے تو شوہر کو حکمت سے کام لینا ہوگا، شوہر کو بھی برداشت کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ بیوی اس کے باتوں کا جواب دے دے اور جس کی وجہ سے اس کا دماغ پھر جائے، لیکن اس وقت مجھے اگر مندی اور ہوشیاری سے کام لینی ہوگی، اگر وہ ہوش کھو دیا تو گھر توڑ دیا۔ اور یہی معاشرے میں ہوتا ہے، اور بعد میں افسوس بھی کرتا ہے، بعد میں افسوس بھی کرتا ہے، پھر روتا بھی ہے، پھر مفتیان کرام کے پاس مسئلے لے کے حاضر بھی ہوتا ہے۔ اور میں اپنی بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ تم حتی الامکان اپنے شوہر کے سراپا اطاعت گزار اور فرما بردار کر جاؤ، کبھی تمہیں دکھ نہیں ہوگا۔ تمہیں جو دکھ نظر آئے گا، تمہیں جو تکلیف نظر آئے گی اسٹارٹنگ میں، کبھی نند کی کڑوی کسیلی باتیں، کبھی ساس کی تانا زنی، اور کبھی جیٹھانی اور دیورانی کی کھری کھوٹی باتیں، اگر ان ساری باتوں کو زہر بنانے کے بجائے شیرینی بنا کر اپنے دل کے اندر اتار لوگی تو یاد رکھنا کہ کل ہو کر اس گھر کی ملکہ اور رانی تمہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا دستور ہے۔ اور جس نے اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھا، جس عورت نے، جس ہونے والی بیوی نے، اور گھر کے ہر فرد کے ہر بات کا جواب دینا اپنا طریقہ بنا لیا اس نے، تو یاد رکھیے کہ وہ نظروں سے گر جاتی ہے، اتر جاتی ہے، اس کی حیثیت، وقت، عزت، مقام سب۔ اس لیے میری بہنیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یاد رکھیے کہ اصل گھر آپ کا وہی ہے، میکے آپ کا اصل نہیں ہے، جو سسرال ہے وہی آپ کا ہے، اسی در و دیوار سے آپ کو محبت کرنی ہے، وہی کے دل کا اور ہر چیز سے محبت کرنی ہے، وہاں کے سکھ دکھ کو جھیلنا ہے، تب جا کر کے آپ وہاں پر ٹک پائیں گی۔ اور اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میں اپنے باپ اور ماں کے لاڈوں میں پلی لاڈلی بیٹی ہوں، میں کیوں اپنے سسرال میں ساس نند دیور اور دیورانی اور جیٹھانی کی باتوں کو برداشت کروں، تو کیا ہمیشہ ماں باپ کے گھر میں رہنا ہے؟ اگر ماں باپ رکھ بھی لیتا ہے تو یاد رکھیے کہ اس عورت کا مقام معاشرے میں بہتر نہیں ہوتا، وہ معاشرے میں اچھی نظر سے نہیں دیکھی جاتی ہے۔ اس لیے حتی امکان چاہیے کہ عورتوں کو اپنے سسرال کے ہر سکھ دکھ کو، ہر تکلیف کو، ہر مشقت اور مصیبت کو اس قدر برداشت کر لیں کہ وہ آنے والے دنوں کے اندر وہ گھر کی رانی اور ملکہ بن جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اس مجلس سے یہ پیغام ملتا ہے، اور ہم سب سننے والے اور ان باتوں کو دل میں اتارنے والے بھی طے کر رہے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی ایسی تربیت کریں کہ جب وہ ہمارے گھر سے نکاح کر کے دوسرے کے گھر جائے تو اس گھر میں وہ ہمیشہ کے لیے جائے۔ وہ ایسا نہ ہو کہ ہماری تربیت میں کمی رہ جائے، ہماری تربیت ناقص رہ جائے اور وہ کل جائے اور پرسوں واپس لوٹ آئے۔ ایسی تربیت نہیں بلکہ بہترین تربیت کیجیے تاکہ اس تربیت کی روشنی میں اسی کو اپنا سب کچھ سمجھے، اسی سسرال کو اپنا دائمی زندگی سمجھے، وہیں سے اپنے جنازے اٹھنے کا انتظار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ماں اور بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو خوب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر سننے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھروں کو سنوارنے، اپنی بہن بیٹیوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔